بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات، جن میں جرت، بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شہدائی بن کر فاروقی کہلائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب کریم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے آپ کو جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ تھا کہ آپ لوگوں کو جان اور پرکھ لیتے تھے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نویں پوش سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے چھٹے سال 35 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی دعا مانگی تھی کہ اللہ رب کریم اللہم اعز الاسلام او بعمر الخطاب، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی لازوال دولت تو اللہ رب العزت نے ان کی نصیب میں لکھ رکھی تھی، تو پھر یہ دولت ابو جہل کے حصے میں کیوں کراتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولے سے نوازا گیا اور چند دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ اور جانثار بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا تو آپ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، جو ہم دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں کیا یہ دین اسلام سچا دین ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر، یہ سچا دین ہے۔ تو فرمایا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پھر آئیں سر عام نکلتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت اور عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کے لیے ہماری فتح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدثوں
محدثون ہوا کرتے تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ صحابہ اکرام جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی ان میں شامل ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام میں شامل ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے، پس اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف آپ کے لیے جنت کی بشارت دی بلکہ حشر کے دن بارگاہ عزدی میں آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اس کے بھی احوال کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر ایمان بھیجے گا وہ سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ النظر، صاحب رائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلا اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتا زمانہ افراد میں سے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادبیات میں ذوق لطیف کے حامل اور شعر کے اعلیٰ نکات تھے۔ ابتدا میں بلیغ شعر کہتے مگر دینی خدمات نے اتنا غلبہ پا لیا کہ ذوق کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ زندگی اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سیرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے تھے۔ فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہوا کہ ایک یہودی اور منافق مسلمان میں سے کسی بارے میں تنازع ہو گیا تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق مسلمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ دینی غیرت میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے، تو چونکہ آپ محدثون میں سے تھے، آپ نے جان لیا کہ یہ تو مومن ہے ہی نہیں اور یہ صرف اپنے نفع کے لیے مسلمان بنا ہوا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن پاک نے سورہ نساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا علمی مقام تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین، آپ کے خطوط، آپ کے خطبات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت تحریر، بجستی کی کلام اور زور تحریر اور تقریر ایک اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر کے نام آپ کے خط کے چند کلمات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیسے خط لکھا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اما بعد اے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے۔ پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑ دیں، اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔
فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بہت سے مقولے عربی ضرب المثل بن گئے جو آج بھی عربی زبان کے جان ہیں۔ اسی طرح آپ کو علم الانصاب میں بھی ید طولہ اور کمال حاصل تھا۔ آپ کے دور مبارک میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابی نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسرا کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کیں، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانے قائم کیے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے بچہ رو رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو صاحب خانہ نے بتایا کہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں اس کو دودھ نہیں دے رہی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ دودھ کیوں نہیں پلا رہی اس کو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا ہے جو دودھ نہیں پیتا، تو ہم کمزور اور غریب ہیں اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا دودھ چھڑا دیا جائے تاکہ وظیفہ ملے تو ہم بھی کچھ کھائیں پئیں اور بچہ بھی کچھ کھا پی لیا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ صبح دربار میں آئے اور اس کو دودھ پلائے۔ جب صبح دربار میں آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ان لوگوں سے میں معافی کا خواستگار ہوں کہ عمر کی وجہ سے اتنے سارے بچے جو ہے وہ روئے ہوں گے جو اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو فرمایا کہ آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ تو یہ جو وظیفہ مقرر ہونے کا سلسلہ تھا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے جاری فرمایا تھا۔ جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کیں، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس قائم کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، مولمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کوہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا عمر ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ 26 ذی الحجہ کو 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آخر وقت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کہنے کے بعد عرض کرنا ہے کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زاروں کے تار رو رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ دفن کیا جائے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر آگے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھا دو. آپ رضی اللہ عنہ بٹھا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہو کیا جواب لے کر آئے ہو؟ تو عرض کی کہ ابو جان آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا. یہ سن کر کہا الحمدللہ مجھے اس سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں تھی. یکم محرم الحرام کو اپنے بیٹے سے کہا میری پیشانی زمین سے لگا دو. اس طرح سجدے کی حالت میں جان نے جان آفرینی کے سپرد کر دی. آپ رضی اللہ عنہ نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. آپ رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ 10 سال 5 ماہ 21 دن بنتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ مجاہد ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ذات کو چھوڑ کر پھر ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے شیطان تو ڈرتا ہی تھا کیسر و کسرہ بھی کام جاتے ان کا نام سن کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی وہ شان ہے کہ کائنات کے امام میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر اور عمر جنت میں اگلے تمام پچھلے بوڑھوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء کے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی چھتری تلے آئے جو مسلمان چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے وہ عمر کی ہیبت و للکار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے لگے. کسی کو حق کی تلاش حق کے پاس لے آئی, کسی کی اپنی دعا ان کو نبی کے پاس لے آئی, کسی کو اس کی اولاد اور کسی کو والدین کی دعا اسلام کی چھاؤں میں لے آئی. لیکن قربان جاؤں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قسمت پر جو مراد رسول بن گئے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کر آپ کو لیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر تھے. عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں اور پوری امت کی ماں تھیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو تاکید کر رکھی تھی کہ میرے آقا کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رہنی چاہیے, اور شکایت ملنے پر سخت ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے. تو عزیز دوستو یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان مبارک جو ہم ماہ محرم کے چاند دیکھنے کے بعد یعنی پہلی محرم الحرام کو سال کا نیا چاند جو طلوع ہوا تو یہ 1442ویں ہجری سال کا آغاز ہو گیا, جس کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت او بے احد من خلق کا فمن کا وحدہ کا لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ جن نعمتوں کے ساتھ میری یا تیری مخلوقات میں سے کسی کی بھی صبح ہوئی ہے وہ سب نعمتیں ہم سب کو عطا فرما. آپ وحدہ لا شریک ذات ہیں, آپ ہی کے لیے تعریف ہے اور آپ ہی کے لیے شکر ہے. اللہ کی پاک ذات سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.